بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ چین کا بڑا ایکشن، سابق آرمی چیف اور جرنیلوں کو سخت سزا۔ چین نے اپنے دو سابق آرمی چیفز، دفاعی وزیر اور اعلیٰ فوجی جرنیلوں کے خلاف بڑا اور غیر معمولی فیصلہ سناتے ہوئے انہیں سزائے موت دے دی۔ حکام کے مطابق یہ سزا فوری نافذ نہیں ہوگی بلکہ 2 سال کے لیے معطل رکھی گئی ہے۔ اس مدت کے بعد سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے گا، جس کے تحت رہائی یا پیرول ممکن نہیں ہوگی۔ چینی حکومت نے ان افسران پر کرپشن اور فوجی ڈسپلن توڑنے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اتنی سخت سزا صرف مالی کرپشن کا معاملہ نہیں لگتی۔ یہ رپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کچھ فوجی شخصیات پر حساس راز لیک کرنے کے شبہات بھی تھے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت پر سامنے آیا جب امریکہ اور چین کے تعلقات پہلے ہی کشیدہ ہیں۔ ٹرمپ کے دورے سے پہلے چین کا سخت پیغام دنیا کو حیران کر دیا۔ چین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ممکنہ دورہ چین سے چند روز پہلے سخت فیصلے کر کے عالمی توجہ حاصل کر لی۔ بیجنگ نے واضح کیا ہے کہ ملکی سلامتی اور فوجی وفاداری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ چینی قیادت نے ایسے فوجی افسران کے خلاف کارروائی کی جن پر سنگین الزامات لگائے گئے تھے۔ سیاسی حلقوں میں اس فیصلے کو امریکہ کے لیے ایک واضح انتباہ سمجھا جا رہا ہے۔ چین یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ بیرونی دباؤ یا مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس دوران تائیوان کے معاملے پر بھی بیجنگ نے سخت موقف اختیار کیا ہے۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے تائیوان کے مسئلے میں مداخلت کی تو سخت پیغام دیا جائے گا۔ ماہرین کے مطابق یہ اقدامات خطے میں طاقت کے توازن کو مزید حساس بنا سکتے ہیں۔ ایران، چین اور روس کی قربت نے امریکہ کے لیے مشکلات بڑھا دیں۔ مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال میں ایران، چین اور روس ایک دوسرے کے قریب دکھائی دے رہے ہیں۔ چین نے ایران کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے تہران کے ساتھ کھڑے ہونے کا پیغام دیا ہے۔ روسی قیادت کی ایرانی شخصیات سے ملاقاتوں نے بھی عالمی توجہ حاصل کی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ اتحاد امریکہ پر سفارتی اور سیاسی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ امریکہ پہلے ہی خطے میں کئی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ اس دوران اسرائیل، یوکرین اور تائیوان کے معاملات بھی عالمی سیاست کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ عالمی طاقتیں اب کھل کر اپنے بلاکس مضبوط کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ صورتحال آنے والے دنوں میں بین الاقوامی تعلقات کو مزید کشیدہ بنا سکتی ہے۔ خلیجی ممالک نے امریکی مطالبات ماننے سے انکار کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے خطے میں فوجی کارروائیوں کے لیے خلیجی ممالک سے تعاون طلب کیا تھا، تاہم سعودی عرب اور کویت نے اپنے اڈے دینے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک خطے میں مزید کشیدگی نہیں چاہتے، اس لیے انہوں نے براہ راست جنگی حصہ بننے سے گریز کیا ہے۔ یہ پیشرفت امریکہ کے لیے سفارتی سطح پر ایک مشکل صورتحال سمجھی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق واشنگٹن کے روایتی اتحاد اب محتاط پالیسی اپنا رہے ہیں۔ خلیجی ریاستیں اپنے معاشی اور داخلی استحکام کو ترجیح دے رہی ہیں۔ سیاسی مبصرین کے نزدیک یہ تبدیلی مشرق وسطیٰ کی نئی طاقت اور سفارتکاری کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایران نے آبنہ ہرمز میں نئی سیکیورٹی پالیسی نافذ کر دی۔ ایران نے آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے نئی سیکیورٹی پالیسی متعارف کروا دی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق جہازوں کو پہلے سے معلومات اور اجازت فراہم کرنا ہوگی۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی بحریہ جہازوں کو مکمل تحفظ فراہم کرے گی۔ حکام نے کہا ہے کہ اگر کسی جہاز پر حملہ ہوا تو ایران ذمہ داری قبول کرے گا۔ اس صورتحال کے باعث عالمی انشورنس کمپنیوں نے خطرات کے پیش نظر نرخ بڑھا دیے ہیں۔ تجارتی جہازوں کے لیے خطے میں سفر مزید مہنگا اور پیچیدہ بنتا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز کی صورتحال عالمی تیل منڈی پر بھی اثر ڈال سکتی ہے۔ دنیا بھر کی نظریں اب مشرق وسطیٰ میں ہونے والی نئی پیش رفتوں پر جمی ہوئی ہیں۔ سعودی عرب اور کویت کا بڑا فیصلہ، امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے انکار۔ ایران جنگ کے دوران امریکہ کو اس وقت بڑا سفارتی دھچکا لگا جب سعودی عرب اور کویت نے اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت لینے سے انکار کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ ایران کے خلاف آپریشن کے لیے خلیجی اڈے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ سعودی عرب نے واضح کیا کہ نہ اپنی فضائی حدود دی جائے گی اور نہ ہی فوجی بیسز استعمال ہوں گی۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب خطے میں کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔
अमरीकी मीडिया का दावा है कि इस इनकार के बाद कई फौजी मंसूबों पर असर पड़ा। सफारती हलकों में इस इकदाम को खलीजी ममालिक की नई पॉलिसी करार दिया जा रहा है। माहरीन के मुताबिक सऊदी अरब अब बरह रास्त किसी बड़ी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ये पेशरफ्त मशरक़ वस्ता की सियासत में एक अहम मोड़ समझी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए नई मुश्किल इत्तेहादी ममालिक ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। अमेरिका को ईरान तनाज़ा में अपने करीबी इत्तेहादियों की मुकम्मल हमायत हासिल नहीं हो पा रही। सऊदी अरब और कुवैत के फैसले ने वाशिंगटन की सफारती मुश्किलात में इजाफा बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने खलीजी क़यादत से बरह रास्त राब्ते भी किए, ताहम अब राब्ते के बावजूद मतलूबा ताउन हासिल ना हो सका। सियासी मुबसरीन का कहना है कि खलीजी ममालिक अब मोहतात हिकमत अमली अख्तियार कर रहे हैं। इन ममालिक को खदशा है कि जंग फैलने की सूरत में नुकसान इनके अपने खित्ते को होगा, इसलिए वो ईरान और अमेरिका के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। तजियाकार इसे अमेरिका के लिए एक गैर मुतवक्का सफारती चैलेंज करार दे रहे हैं। ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात, खलीजी ममालिक ने नई हिकमत अमली अपना ली। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में हालिया बरसों के दौरान नुमायाँ बेहतरी देखी गई है। दोनों ममालिक सफारती रवाबत बहाल करने के बाद कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पस मंज़र में सऊदी अरब ने जंग में बराह रास्त शामिल होने से गुरेज कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक खलीजी ममालिक खित्ते में अमन और माशी इस्तेहकाम को तरजीह दे रहे हैं। माहरीन का कहना है कि ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने से खित्ते में तनाव कम हो सकते हैं। सऊदी की आदत अब माशी मंसूबों और आलमी सरमायाकारी पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है, ख़ासतौर पर मुस्तकबिल के आलमी इवेंट्स और गैर तेल मैशियत के मंसूबे अहम समझे जा रहे हैं। इसी वजह से सऊदी अरब किसी नई जंगी सूरत हाल से दूर रहने की कोशिश कर रहा है। चीन और रूस की ईरानी हमायत अमेरिका पर दबाव मज़ीद बढ़ गया। ईरान को चीन और रूस की सफारती हमायत ने आलमी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। चीन पहले ही ईरान से तेल खरीद रहा है और कई मामलात में ताउन जारी रखे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग ईरान के मौक़िफ़ को बैनुल-अक़वामी सतह पर सपोर्ट कर रहा है। रूस भी खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल में ईरान के करीब दिखाई दे रहा है। माहरीन का कहना है कि ये इत्तेहाद अमेरिका के लिए नई मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अमेरिका एक तरफ ईरान तनाज़ा जबकि दूसरी जानिब आलमी दबाव का सामना कर रहा है। सियासी हलकों में ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि आलमी ताकतों के नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। ये सूरत हाल मुस्तकबिल में आलमी सियासत के तवाज़ुन पर गहरा असर डाल सकती है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आलमी मार्केट गैर यकीनी का शिकार। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल ने आलमी तेल मार्केट्स को शदीद मुतासर किए हैं। तेल की कीमतें मुसलसल ऊपर नीचे हो रही हैं, जिससे सरमायाकार परेशान हैं। माहरीन के मुताबिक जंग के खदशात ने आलमी मैशत में बेयकीनी पैदा कर दी है। खलीजी ममालिक भी इस सूरत हाल को अपने माशी मफादात के लिए ख़तरा समझते हैं, इसीलिए कई रियासतें जंग से दूर रहने की कोशिश कर रही हैं। इक़्तिसादी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि तेल की मंडी में इस्तेहकाम न आने तक दबाव बरकरार रहेगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ने से आलमी तजारत भी मुतासर हो सकती है। दुनिया भर की नज़रें अब खित्ते की सियासत और अस्करी पेशरफ्तों पर मरकूज हैं। चीन और पाकिस्तान का नया दफाई इश्तराक भारत के लिए बड़ा चैलेंज। पाक भारत कशीदगी के दौरान चीन ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साथ दफाई ताउन बढ़ाने का इशारा दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जदीद जंगी तैयारों और दफाई निज़ाम पर दोनों ममालिक के दरमियान पेशरफ्त जारी है। तजियाकारों का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी ने खित्ते में फ़ज़ाई जंग के अंदाज बदल दिए हैं। पाकिस्तानी दफाई सलाहियतों में हालिया बरसों के दौरान नुमायाँ इजाफा देखा जा रहा है, ख़ास तौर पर फ़ज़ाई निगरानी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल सिस्टम्स पर तवज्जो दी जा रही है। चीन और पाकिस्तान की मुश्तरका दफाई हिकमत अमली को खित्ते में अहम तब्दीली समझा जा रहा है। माहरीन के मुताबिक इस ताउन से जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन मुतासर हो सकता है। दफाई हल्के इसे आने वाले बरसों की बड़ी स्ट्रेटजिक पेशरफ्त करार दे रहे हैं।
جدید اسٹیلتھ طیاروں کی خبریں، خطے میں نئی بحث چھڑ گئی۔ چینی ساختہ جدید اسٹیلتھ جنگی طیاروں کے حوالے سے نئی اطلاعات نے دفاعی ماہرین کی توجہ حاصل کر لی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جدید فضائی ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ان طیاروں کو ریڈار سے بچنے اور جدید فضائی جنگ کے لیے مؤثر قرار دیا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقبل کی جنگیں صرف روایتی طاقت سے نہیں جیتی جائیں گی۔ الیکٹرانک وارفیئر، مصنوعی ذہانت اور ڈرون سسٹمز اب فیصلہ کن کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس لیے دنیا کی بڑی طاقتیں جدید فضائی نظام پر سرمایہ کاری بڑھا رہی ہیں۔ پاکستان بھی اپنی فضائیہ کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ پیش رفت جنوبی ایشیا میں دفاعی مقابلے کو مزید تیز کر سکتی ہے۔ ترکی، چین اور پاکستان کے دفاعی تعلقات مزید مضبوط ہونے لگے۔ پاکستان نے حالیہ برسوں میں ترکی اور چین کے ساتھ دفاعی تعاون کو مزید وسعت دی ہے۔ ڈرون ٹیکنالوجی، جنگی طیارے اور بحری دفاع کے شعبوں میں مشترکہ منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ترکی کے جدید ڈرونز کو دنیا بھر میں مؤثر جنگی ٹیکنالوجی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح چین پاکستان کو جدید فضائی اور بحری نظام فراہم کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کچھ منصوبوں پر ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی شامل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تعاون سے پاکستان کی مقامی دفاعی صنعت کو فائدہ ہوگا۔ دفاعی تجزیہ کار اس شراکت داری کو خطے میں نئی اسٹریٹجک صف بندی قرار دے رہی ہیں۔ یہ تعاون مستقبل میں مزید جدید مشترکہ منصوبوں کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔